يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما تمام تر تعریفات، تمام تر تسبیحات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور بزرگی والے الفاظ اور تعریفی کلمات اس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، اور دنیا کا نظام اور مکمل سسٹم چلانے والا ہے۔ اور یہ تعلیمات ہم تک جس ہستی کے ذریعے پہنچی ہیں وہ ہستی پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جزا، آمنہ کے لال، با کمال اور بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ تکلیفیں اٹھا کر، طعن و تشیع سن کر، گالیاں سن کر، ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی اٹھانے کے باوجود اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی وحی کا ایک ایک حرف اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد ٹاپک کیا ہے یہ آپ سب بھائی جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ پچھلی ملاقات میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ آیا تصویر حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کہاں تک جائز ہے؟ سیٹی بند کر دو اس کی۔ اور اس کلام کا، اس ملاقات کا، پچھلے جمعے کا خلاصہ یہ تھا کہ تصویر مطلقاً اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ حرام ہے، اور مجھ پر اور آپ پر جو چیز لاگو ہوتی ہے وہ تصویریں مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنی شادی بیاہ کو اور اپنے ہر ایونٹ کو بچانا ہے وہ تصویریں جن پر میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر ایسی تصاویر لٹکی ہوئی ہوں، پردے کی صورت میں دیواروں پر لٹکی ہوئی ہوں، بچوں کے کپڑوں پر، بچوں کے اسکول بیگ پر، چادروں پہ جو ظاہر ہو رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر قدم تک نہیں رکھا جب تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تصویر والے تکیے کو ہٹا نہیں دیا۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب نے تصویر سے بچنے کا ارادہ کیا ہوگا، اور گھر میں جو تصویریں ہیں
ان کو پھاڑ دیا ہوگا، جلا دیا ہوگا، جو بھی طریقہ اختیار کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور آپ کی محنت کو اور اس نیکی کو قبول منظور فرمائے۔ جب ہم خود بچتے ہیں تصویر سے اور دوسروں کو بچاتے ہیں تو دوسرا ہمارے اوپر بم پھوڑتا ہے، اور وہ کون سا بم ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ پہ بھی تصویر ہے، پاسپورٹ پہ بھی تصویر ہے، دن بھر لین دین کر رہے ہیں آپ لوگ، نوٹوں پر تصویر ہے، اور ضرورت بھی ایسی ہے کہ نوٹ کے بغیر کام بھی نہیں چلے گا، ہر کام کی ضرورت ہے۔ چلے پاسپورٹ تو اس نے بنوانا ہے جس نے باہر ملک جانا ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، کسی اور کام کے لیے۔ شناختی کارڈ تو پھر 18 سال کے بعد بنتا ہے، لیکن یہ مال، یہ پیسہ، اس کی تو ضرورت شروع سے ہی ہے انسان کو، ہر وقت ہے، اور ہر وقت جیب میں بھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کا کیا کرو گے؟ انسان ڈگمگا جاتا ہے اور پھر یہ سوچ لیتا ہے شاید میں کہیں نہ کہیں پر غلط ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر علماء، مدرسین، مفتیان کرام جو تصویر کو ناجائز اور حرام کہہ رہے ہیں، وہ خود ویڈیوز پر آ رہے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ اور شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آگے پہنچانے کی، خود بچنے کی اور اپنی نسل کو اس سے بچنے کی، بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیں یہ جو تصویریں ہیں نوٹوں پر، شناختی کارڈ پر اور پاسپورٹ پر، یہ گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ قاری صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اس گناہ کے اندر انوالو ہے کیا؟ ہر شخص 24 گھنٹے گناہ کر رہا ہے کیونکہ 24 گھنٹے اس کے پاس یہ تصویر ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی ایسا قانون جو شریعت میں ناجائز ہے اور اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، اور کسی اور کی طرف سے حکومت ہو، حکمران ہو، یا کوئی بھی ایسا نظام ہو جس کی طرف سے یہ لاگو کیا جا رہا ہے، تو گناہگار وہ سسٹم اور وہ قانون ہوگا، وہ حکمران ہوں گے۔ لیکن کب تک ہوں گے؟ جب تک آپ ان تصاویر کو یا اس قانون کو اپنی نظر میں ناجائز سمجھتے ہوں گے، اس کو گناہ سمجھتے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ میں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، ہاں جناب اب تو اس چیز کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جائز ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیسے میں گناہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ الٹرنیٹ موجود ہے، متبادل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا الٹرنیٹ دنیا میں پہلے ہی دے دیا ہے، تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ اس نظام کو، تصویر کو لازمی شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور نوٹوں پر لاگو کیے بغیر، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے۔ اور پھر بھی شریعت کا کوئی ایسا قانون جس کا الٹرنیٹ موجود نہ ہو، یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا متبادل نہ دیا ہو لیکن شریعت نے اس کو حرام دے دیا، تب بھی ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ سود، سود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہہ دیا کہ جتنا سود ہے سب ختم کر دو، جتنا تمہارے اوپر سود ہے سب کو ختم کر دو، جبکہ اس کا متبادل نہیں دیا۔ آج بھی سود کے بارے میں کسی سے بات کی جاتی ہے، سب یہی بولتے ہیں قاری صاحب بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ بتائیں کہ ہماری ٹرانزیکشن ہوگی کیسے، اس کا ہمیں الٹرنیٹ دیجیے۔ کام کے لیے، کاروبار کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں سے باہر ملک پیسے بھیجنے ہیں، دوسرے بھائی کو پیسے بھیجنا، ہمیں الٹرنیٹ دیجیے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یاد رکھیں شریعت اس بات کی مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا متبادل اور الٹرنیٹ نہیں دیا تو ایک آج کا مولوی اس کو الٹرنیٹ کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ سود کا بھی الٹرنیٹ موجود ہے اور تصویروں کا بھی الٹرنیٹ موجود ہے۔ کیا ہے تصویروں کا الٹرنیٹ؟ یہ 5 انگلیاں، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ انگوٹھا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اٹھا کر دیکھ لیجئے اور تجربہ کر لیجئے، دنیا کے اربوں کھربوں انسانوں میں اللہ رب العالمین میں اس ایک انگوٹھے کا نشان دنیا کے ہر انسان سے مختلف بنایا۔ یہ ہے ہمارا خالق، یہ ہے مالک۔ جو لوگ اس ملک سے باہر جا چکے ہیں کسی بھی اعتبار سے، میں بھی ملیشیا گیا تھا 2015 میں، جب میری امیگریشن ہو گئی تو آگے جانے کے بعد 3 جگہوں پر اور امیگریشن ہونی تھی، وہاں پر انہوں نے پاسپورٹ نہیں دیا، صرف کیا ایک ڈیوائس آگے کر دی کہ جناب عالی آپ اپنا فنگر پرنٹس دے دیجیے۔ یہاں پر ہاتھ رکھا، وہاں پر پورا ڈیٹا آ گیا،
اس کی ڈیٹ آف برتھ آ گئی، کہاں سے آیا ہے، کس قسم کے لیے آیا ہے، کس کام کے لیے آیا ہے، پاسپورٹ پہ کس چیز کا ویزا لگا ہوا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئیں. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پاسپورٹ نکال کے تصویر دکھائی جاتی اور پھر وہ میرا چہرہ میچ کرتے. آج کے جتنے کرمنلز ہیں، جتنے جرم کرنے والے ہیں، وہ یہ چہرہ بدل کر آج بھی ملک بھر میں سفر کر رہے ہیں. چہرہ بدل کر دوسرا پاسپورٹ بنا لیتے ہیں، چہرے پہ داڑھی لگا لی، نقلی داڑھی لگا لی، پورے کی چہرے کی وجہ چینج کر لی، کام تو پھر بھی یہ نہیں آ سکا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر اور مضبوط نظام دے دیا ہے ہمیں. جناب علی فنگر پرنٹ بھی چینج ہو سکتے ہیں. اچھا جی، دوسرا نظام، ہر انسان چاہے وہ اندھا ہی کیوں نہ ہو، اس کی آنکھوں کی جو ریٹینا ہے نا، وہ کسی اور انسان کی دوسرے کی نہیں ہو سکتی. میں آپ کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، آپ میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. آنکھوں کی ریٹینا کو اسکین کر کے اس کو پاسورڈ بنا دیا گیا ہے آج کی دنیا میں. اور اگر پوری دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، اگر ہمارے مسلمان حکمران اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے محض کس وجہ سے کہ دنیا میں آگے بڑھنا، نہیں، میرے رب نے، میرے رب العالمین نے اس تصویر کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا، تو میں نے اور آپ نے اور پوری امت کو اس سے بچانا ہے. اس نیت سے اگر وہ اس چیز کو، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے تو کبھی نہ دنیا میں کوئی کرائم ہوگا، نہ کوئی مجرم بغیر شناخت کے باہر جا سکے گا. کوئی کسی کی آنکھ تو نہیں لگا سکتا، چہرہ بدل لے گا، فنگر پرنٹس بھی چینج کر لے گا، کوئی کسی کی آنکھ کو نہیں چینج کر سکتا. میرے بھائی، میرے عزیز، یہ آنکھوں کی ریٹینا اللہ رب العالمین نے دے دی. اور اس سے آگے بڑھ جائیے، اللہ اکبر کبیرہ، ڈی این اے، ہم سب نے نام سنا ہے، ڈی آکسی بائرو نیوکلک ایسڈ. یہ وہ چیز ہے جس سے ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے، پورا جسم اسی کیمیکل ایسڈ سے بنتا ہے. ہمارا جسم کے ایک ایک حصے میں یہ ایسڈ پایا جاتا ہے. اور پھر زندہ جاوید انسان تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے مرنے کے بعد 4-5 سال کے بعد جب یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، جو صرف ہڈیاں بچتی ہیں، ان ہڈیوں کو بھی اگر ٹیسٹ کیا جاتا ہے ڈی این اے، تو اس کی رپورٹ آ جاتی ہے، اور اس ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ پتہ چل جاتا ہے اس کا نام کیا تھا، اس کے والد کا نام کیا تھا، اس کے دادا کا نام کیا تھا، اور اس کا پورا خاندان اور پورا شجرہ نسب آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے آپ کہیں پر بھی کسی بھی شخص کی شناخت کر سکتے ہیں. اس چیز کے مکلف نہیں ہے کہ جناب علی پاسپورٹ کے لیے اور شناختی کارڈ کے لیے اور کسی لائسنس کے لیے تصویر کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ تو بہت انٹرنیشنل لیول کی میں بات کر رہا ہوں. یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف فنگر پرنٹس کی. ہم سم نکلوانے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ہم سے؟ جناب علی اپنے سیدھا ہاتھ کا انگوٹھا رکھ دیجئے، آپ کا پورا ڈیٹا آ جائے گا اس کے پاس کمپیوٹر میں، سب کچھ نکل آئے گا. آج چالان کرنا ہے، کوئی گاڑی چوری کی نہیں ہے، صرف ایک انگوٹھا رکھنا ہے، آپ کو پولیس والے کے پاس ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی. وہ ضرورت نہیں ہے کہ جناب علی لائسنس پر آپ کی تصویر ضروری ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے مختصر سا کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، تصویر کا وجود نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی ریٹینا ہر انسان کو دے دی، ہاتھوں کا انگوٹھا ہر انسان کو دے دیا، اور ڈی این اے جیسا ایسڈ اور ایسا کیمیکل ہر انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا، جس سے اس کی شناخت ہو جاتی ہے. اب ہم چاہیں تو اس نظام کو لاگو کر سکتے ہیں. جناب علی اتنا مشکل نظام کیسے لاگو ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. جب فون کال پر سامنے والی لڑکی یہ بول سکتی ہے کہ جناب علی ایک کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے 10 روپے وزیر اعظم ہاؤس میں چلے جائیں گے، جب ٹیکنالوجی یہاں تک آ سکتی ہے پیسہ لینے کے لیے کہ ہر شخص کے 10 روپے وزیر اعظم ہاؤس میں جا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ جب ووٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے تو لاکھوں اسکول ہائر کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ٹیچرز کو دیے جاتے ہیں، وہ بیچارے صبح سے اپنے گھروں میں نکلتے ہیں اور شام تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اور 11% لوگ صرف ووٹ دینے کے لیے آتے ہیں، اور پھر ان ووٹوں کی گنتی کے لیے 3 دن لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر بھی نتائج یہ نکلتے ہیں جس پارٹی سے پورے کراچی والوں کو نفرت ہے، آج وہی پارٹی جیت کر بیٹھی ہوئی ہے. معاملہ کیا ہے؟ اپنے مطلب کے لیے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا، اور جہاں کرپشن کا معاملہ ہو، جہاں میرا ذاتی مفاد نہ ہو، وہاں پر ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنا.
تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے حکمران، ہمارے لوگ، یہ ملک تو اسلام کے نام پر بنا ہے، لیکن یہ اس ملک میں اسلام صرف نام کا رہ گیا ہے. نہ میں اور آپ نہ عوام چلنا چاہتی ہے. ابھی لاگو کر دیا جائے کہ ہر نماز کے لیے دکانیں بند ہوں گی. جس شخص نے جھوٹ بولا اور کسی کو دھوکہ دے کر کام کیا، اس کی دکان کو سیل کر دیا جائے گا، اس سے کاروباری لائسنس چھین لیا جائے گا. 80% لوگوں کی ٹانگیں کانپ جائیں گی، کیونکہ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو ہم سب تو یہی کر رہے ہیں. سچ بول کر کو تو کام کچھ لوگ ہی ہیں، کچھ 20% افراد ہیں جو سچ بول کر کام کر رہے ہیں. تو ہم خود نہیں چاہتے یہاں پر اسلامی قانونوں، عوام بھی اور حکمران بھی. تو یاد رکھیں، ان تصاویر کو، پاسپورٹ کی، شناختی کارڈ کی اور دیگر تصاویر کو، نوٹ کی تصویروں کو اگر آپ مہرہ بنا کر اگر اپنی پرسنل تصویروں کو جائز سمجھ رہے ہیں تو غلطی آپ پر بھی ہے. مکمل طور پر اس قانون کو اگر ایکسیپٹ کر لیا تو کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے قانون کو لاگو کیا تھا. نہیں، تم نے اس کو جائز سمجھ کے اپنے اوپر لاگو کر لیا، کیونکہ تم سے ان تصاویر کا حساب لیا جائے گا. اور کیا ہے وہ حساب؟ جو پہلی حدیث ہم نے سنائی تھی آپ کو، صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ کل قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا عذاب یہ ہوگا کہ رب العالمین اس کو حکم یہ دے گا کہ تم نے اس جاندار کی تصویر بنائی تھی، چاہے کیمرے سے چاہے ہاتھ سے. یاد رکھیں، اگر کیمرے کی تصویر کو جائز قرار دے دیا تو آج جتنی فلمیں، ڈرامے اور جتنی ٹک ٹاک بن رہی ہیں وہ کس سے بن رہی ہیں؟ کیمرے کی تصویر سے بن رہی ہیں. جو علماء، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کیمرے کی تصویر الگ ہے اور ہاتھ سے بنانے کی تصویر الگ ہے، تو آج کی دنیا میں تو کوئی ہاتھ سے تصویر بنا ہی نہیں رہا. اور جتنے فحاشی کے کام ہو رہے ہیں، جتنی فلمیں بن رہی ہیں، جتنے ڈرامے بن رہے ہیں، جتنی چیزیں چل رہی ہیں فیشن ڈیزائننگ کے، جتنے کام ہو رہے ہیں، وہ سب کیمرے کی تصویر صحیح تو ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے سب چیز کو ہی حلال قرار دے دیا. تو یاد رکھیں، یہ تصور کے کیمرے کی تصویر الگ ہے اور ہاتھ کی تصویر الگ ہے. یہ سراسر وہ علماء بھی غلطی پر ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصویروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آ جائیے دوسری چیز، علماء ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ کس حوالے سے آ رہی ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 2 آیتیں جہاں پر جہاد کا ذکر ہے، ان آیتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان فرمایا ہے، اور دونوں آیتوں میں حرام چیز کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ حرام چیز کیا ہے؟ بلکہ مکے میں مسجد حرام میں آپ سب کو پتہ ہے کہ قتل کرنا، لڑائی کرنا حرام ہے. مکے سے باہر نکلنے کے بعد آپ قتل کر سکتے ہیں کسی کو اگر لڑائی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. دوسری بات، حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد ایک رجب. یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے جن کے اندر لڑائی کرنا حرام ہے. مشرکین مکہ بھی جانتے تھے یہ بات. ان 4 مہینوں میں وہ حرمت والے، حرمت کیا مطلب ہے؟ احترام، حرام ہے اس چیز میں. اور انہی دونوں آیتوں میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 191، اور ایک آیت ہے 217. خود پڑھیے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ایک جگہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. فتنہ جو ہے اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی سخت ترین گناہ ہے. جہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ فتنہ پھیل رہا ہے کسی بھی چیز سے، اگر مکہ مکرمہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر کوئی شخص فتنہ برپا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بم باندھ کر آ گیا، اب آپ کو شناخت ہو گئی کہ یہ شخص آ چکا ہے اندر. اس سے پہلے کہ وہ بم پھاڑ کر وہاں پر اس کی حرمت کو پامال کرے اور سینکڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ جاں بحق کرے، بہتر یہ ہے کہ آپ نشانہ لے کر اس کو مار دیں. اگرچہ اس کو پکڑ سکتے ہیں تو تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو آپ اس کو مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر آپ اس کو قتل کر دیں، اس کا خون بہا دیں. کیوں؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، وہ جو فتنہ برپا ہونے والا ہے، وہ جو فتنہ پھیلنے والا ہے. جناب علی خانہ کعبہ میں کیسے بم پھٹ گیا؟ یہاں پر ایسے افراد کیسے آ گئے؟ ان کی سیکیورٹی کیا تھی؟
مکے کا دشمن کون ہو گیا، وہ ایک لمبی کہانی جائے گی. مسلمانوں کی آدھی جماعت ان لوگ کی طرف ہو جائے گی، آدھی جماعت اس طرف ہو جائے گی، ایک فتنہ برپا ہو جائے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو آن دا اسپاٹ قتل کر دیا جائے، حرام کام کو کر لیا جائے فتنے کے ڈر سے، فتنہ برپا ہونے کے ڈر سے. یہی معاملہ یہاں پر ہوا. کیمرہ کب کا ایجاد ہوا ہے؟ 1935 یا 1800 کے اینڈ میں کیمرہ ایجاد ہو چکا تھا. تصویریں بنی، سب سے پہلے فلمیں بنی، پھر کچھ ڈرامے بنے، پھر اس کے بعد ٹی وی چینلز آئے. اس کے بعد ٹی وی چینل میں بھی صبح صبح کے ٹائم جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ آ رہا ہے، باقی پورا دن فلمیں، ڈرامے، نیوز وغیرہ جو بھی کچھ تھا XYZ. اس وقت ضرورت محسوس بھی نہیں ہوئی، کیونکہ مطلقاً حرام ہے، مطلقاً جائز ہے، اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام کا نام لینے والے لوگ آ گئے اور مزارات کو اور شرک کو اور دین کو بگاڑ کر اسی کے ذریعے پیش کرنے لگے. دیکھا گیا کہ یہ تو یوٹیوب، فیس بک، موبائل ہر شخص کے پاس ہے، بچے کے پاس ہے. یہاں تو بچوں کی تربیت غلط انداز سے ہو رہی ہے. اس لیے اس فتنے کو روکنے کے لیے علماء نے یہ اسٹیپ اٹھایا کہ نہیں، ہمیں بھی اس پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. جب ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت بن گئی تو پھر بتانا چاہیے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. جو آپ کے ذہنوں میں بٹھایا اور بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. ڈراموں کے ذریعے ہماری عورتوں کی جو تربیت کی جا رہی ہے جناب علی، یہ غلط ہے. فلموں کے ذریعے جس طریقے سے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس کے نشے میں لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. نشے میں اٹھاتے ہم ایک میسج کے لیے ہے موبائل، اور 15 منٹ کہاں چلے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اسکرین پر دیکھا کہ فلانا دوست کا میسج آیا ہے یا فلانا کلائنٹ کا میسج آیا ہے، ہم اسی کا میسج پڑھنے کے لیے موبائل اٹھاتے ہیں، لیکن 10-15 منٹ ہمارے کہاں چلے جاتے ہیں دیگر چیزوں کو دیکھنے کے لیے. 3 گھنٹے کے لیے لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں سینما جا کر اور موبائلوں پر. اور یہاں پر جمعے کے لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ نہیں رکا جاتا اور لوگ سو جاتے ہیں، جبکہ اصل کام کی اسٹوری یہاں پر ہو رہی ہے. وہ تو کسی وقت میں رائٹر نے کوئی اسٹوری لکھی تھی، پھر لوگوں کو جمع کیا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں جو فلم چل رہی ہے، جو ڈرامہ چل رہا ہے، سب ایکٹنگ کر رہے ہیں، سب جھوٹ ہے. ان کی شادی، ان کا بیاہ، ان کی لڑائی، ان کے جھگڑے، ان کا مار پیٹ اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہے سب جھوٹ ہے. لیکن پھر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر جو حقائق بتائے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے، لوگوں کی یہاں پر نیندیں پوری ہو رہی ہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے نشے میں دھت ہو گئے. اس لیے اس پلیٹ فارم پر علماء کو آنا پڑا اور یہاں پر باطل کا مقابلہ کرنا پڑا. ایز اے ٹول، ایز اے ہتھیار اس کو استعمال کرنا پڑا. اب ہم سب تب تک بچے رہیں گے جب تک ہم اس کو ایز اے ہتھیار استعمال کریں گے. اگر ہم نے ہتھیار سے ہٹا کر اس کو شوق کے لیے استعمال کر لیا تو کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے لیے جنت کریں بلکہ جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر خرابی ہے. کیا خرابی ہے اس کے اندر جناب علی؟ اس کے اندر سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ یہ مطلقاً جائز نہیں ہے. دوسری خرابی یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہوتی ہے، دکھلاوا پیدا ہوتا ہے، نام اور شہرت اور تعریف کے پل باندھ دیے جاتے ہیں، پیسے کا نشہ اس سے آ جاتا ہے. یوٹیوب چینل بتائیے، خود سوچیں نا 1 منٹ کے لیے، 1990 کا مولوی ہے تصویر حرام ہے، اور 2023 کا مولوی ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ان دونوں باتوں کے درمیان کیا کچھ ہے؟ کیا کچھ ہے؟ آپ خود پروموٹ کر رہے ہیں اپنے چینل کو. کیوں پروموٹ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو پروموٹ کرنے کی؟ آپ نے ایک چیز ریکارڈ کری، اللہ رسول کے بات کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتایا اور آپ نے اپلوڈ کر دیا، اس کے بعد آپ بھول جائیے. انسان کو لگن ہو کہ خود سرچ کر کے دیکھے گا. اللہ رب العالمین نے جہاں پر جس طرح جس کی بات پہنچانی ہے اللہ رب العالمین پہنچا دے گا. اور اس کی مثال صحابہ کرام. صحابہ کرام، ہر حدیث پڑھتے ہوئے ہم جس صحابی کا نام لیتے ہیں اس صحابی نے اس حدیث کو ریکارڈ کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا تھا کیا؟ نہیں کیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سال کے بعد تو صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں امام بخاری وہ پیدا ہوتے ہیں 150 سال کے بعد، اور پھر کہیں جا کر 12-13 سال اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی ہے، اور پھر پورے 16 سال لگے ان کو یہ کتاب لکھنے میں، پھر کہیں جا کر ہمارے پاس آئی ہے یہ کتاب۔ تو کیا انہوں نے صحابہ کرام نے اس چیز کو جمع کرنے کا، کوئی پروموٹ کرنے کا کوئی انتظام کیا تھا؟ نہیں، کچھ بھی انتظام نہیں کیا۔ صرف انہوں نے کیا کیا، اپنے شاگرد تابعین کو اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا دیا، تابعین نے تبع تابعین کو پہنچا دیا، انہوں نے ائمہ کرام کو بتا دیا، سکھلا دیا، ان کی رگوں میں بٹھا دی بات، اور بتا دیا کہ اپنی نسل کو آگے یہ چیز منتقل کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح جس سے جو کام لینا تھا، آگے اللہ نے امام پیدا کر دیے، انہوں نے احادیث کو جمع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا جناب علی کتابی صورت میں، لیکن صحابہ کرام کو ایک ایک چیز یاد کروا دی تھی۔ آج ہمارے سامنے ایک ایک حدیث کتابی شکل میں محفوظ ہو کر آ گئی۔ آپ اپنا کام کر دیجئے، آپ قرآن کی تفسیر کوئی بھی بیان آپ نے ریکارڈ کرنا ہے، بس اس کو اپلوڈ کر دیجئے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ۔ پہنچانا کیسے ہے اللہ نے، وہ اللہ کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو پروموٹ کرے جا رہے ہیں، لوگوں کا وقت اسی طرف لگائے جا رہے ہیں، ہمارے چینل کو دیکھیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے، نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ جو چس اس شہرت میں اور اس کی پروموشن میں لگ گیا، یاد رکھیں ریاکاری کے عنصر اس کے اندر آ گئے۔ اور ایک ریاکاری ایسی چیز ہے کہ آپ کی خالص عبادت کی ہوئی اور بالکل وہ چیز جو صحیح طریقے ہے، عبادات خرافات سے اور بدعات سے خالی ہیں، وہ بھی چیز اگر ہوگی تو کل قیامت کے دن اس ریاکاری کے نتیجے میں آپ کی تمام کی تمام عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اور کیا دلیل ہے اس کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والے 3 شخص، ان میں سے پہلا شخص کون ہوگا؟ جو قرآن کا قاری ہوگا، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہوگا، عالم ہوگا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن الٹے پاؤں، یعنی کہ پاؤں سے گھسیٹ کر سر نیچے لگ رہا ہوگا، اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ریاکاری آ گئی تھی، شہرت آ گئی تھی، دکھلاوا آ گیا تھا، اور تصویر اور ویڈیوز سب سے بڑا ذریعہ ہے دکھلاوے کا۔ میں تصویر کے بہت زیادہ خلاف شروع سے ہی تھا، لیکن میری بھی ویڈیوز دیکھیں گے آپ، یوٹیوب پہ موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد جب اپنے استاد محترم کے پاس میں گیا، اور ان استاد کے پاس گیا جو خود تصویر کے خلاف تھے، اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے افراد مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے، بات کرنے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بنانی چاہیے آپ کو ویڈیوز، ضرورت ہے نہیں ہے مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے چھوٹتے ہی ایک لفظ کہا کہ ضرور بناؤ۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ میرے والے استاد ہیں جو تصویروں کے بالکل عین خلاف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، بولنے کام کی ضرورت ہے اس وقت، باطل جس طریقے سے ہمارے ذہنوں پر آیا ہوا ہے، ہمیں ذہنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ بیٹا جس دن جو ویڈیو بنا لو، اکیلے میں اللہ رب العالمین سے جا کر اکیلے میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنا کہ یا اللہ اس کے فتنے سے مجھے بچا لے۔ اور بہت سارے علماء اس کے فتنے میں آ گئے۔ شروعات انہوں نے وہیں سے کی تھی کہ دین کے کام کے لیے ہم ویڈیوز بنائیں گے، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ کہیں سفر کر رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، جم میں جا رہے ہیں تو ویڈیو بنا رہے ہیں، نیچے کوئی حدیث لکھ دی، یا آپ حدیث کا پیغام دے رہے ہو یا خود کو نمائش کر رہے ہو آپ۔ کوئی اور معاملہ ہو گیا تھا، آج میرا یہاں کا سفر ہے، یہاں تک کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، آج بخار ہو رہا ہے، لوگوں سے جو ہے وہ دعا کی درخواست ہے۔ لوگ آپ سے آ کر دعائیں کرواتے ہیں، آپ فیس بک کے اور یوٹیوب کے نشے میں فیس بک پہ آپ نے پوسٹ ڈال دی کہ آج بخار ہو رہا ہے، لوگ دعاؤں کی درخواست ہے، لوگ بھی کمنٹ پہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ کمنٹ کا اور شہرت کا نشہ ہے یہ، جس نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، خلاصہ کلام یہ ہے، صرف اور صرف فتنے سے بچنے کے لیے ہتھیار کے طور پر، ٹول کے طور پر اس تصویر کو، اس ویڈیو کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام ڈائریکٹلی علماء کرام کو ہے، اس ریکارڈنگ کے ذریعے جہاں جہاں تک بات جا رہی ہے، یہ وہاں وہاں تک پیغام ہے۔ اور پھر
اگر اس کام کی ضرورت پوری دنیا کو ہو تو اس کام کو کرنا ہے. جس دن ضرورت ختم ہو گئی اس دن ان ویڈیوز کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. آپ لوگ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ اب کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اب تو ہر گھر کی ضرورت بن گئی, ہر چیز کا فال ڈاؤن آتا ہے. یاد رکھیں, جب اخبار آیا لوگوں کو سہولت ہو گئی کہ بیٹھے بٹھائے ہمیں گھر میں خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں. کتنے سالوں تک اخبار چلا؟ کم سے کم 100 سال تک تو اخبار چلا ہے پرنٹنگ پریس کے ذریعے. آج کیا ہوا؟ ٹی وی آیا, اخبار چلا گیا. لوگ 9 بجے بیٹھ جایا کرتے تھے کہ جناب علی نیوز آئیں گی. پھر کیا ہوا؟ کمپیوٹر آ گیا, نیوز چینلز آ گئے. اب وہ 9 بجے والی کہانی بھی ختم ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر یوٹیوب اور موبائل آ گیا, اسمارٹ فون آ گیا. اب ٹی وی چینل بھی ختم ہو گئے. جو نیوز چاہیے واٹس ایپ کے گروپ پر آ جائے گی. آپ کو ہر چیز کا فال ڈاؤن آتا ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس سے بہتر چیز تو اب آئے گی نہیں. لیپ ٹاپ سے پہلے سوچا تھا کہ لیپ ٹاپ آئے گا, لوگ کمپیوٹر کو ہی زندگی سمجھ رہے تھے. آج لیپ ٹاپ کی بھی کمی پوری کر دی اسمارٹ فون نے. ایسے ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ انسان موبائلوں پہ ہی سارے ایڈیٹنگ کے کام کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا اس کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے اس کو جائز سمجھ کر اپنی پرسنل تصویریں جائز بنا لی تو کل قیامت کے دن آپ سے ویڈیو کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو عالم بنا رہے تھے, آپ سے ان کو جواز بنا کر جو آپ نے اپنے گھر کی تصویریں بنائی تھی کل قیامت کے دن اس کا سوال کیا جائے گا. تو یاد رکھیں, جو شخص جتنا کام کر رہا ہے نا اپنی جگہ پر, اس کو وہ کام کرنے دیں. اس کے عمل کو جواز بنا کر اپنی پرسنل لائف کو ڈسٹرب نہ کیجیے. اپنی پرسنل لائف میں گناہ کو مت کیجیے. اپنی پرسنل تصویریں نہ کھینچیے, نہ موبائل میں سنبھال کر رکھیے. اپنی شادی بیاہ کو, اپنے دیگر ایونٹ کو, اپنی دیگر خوشی کو, موقع کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا ذریعہ نہ بنائیے. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ, کام کی ضرورت تھی, میدان میں آئے. کلکم راع, مسند احمد کی حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, پوری دنیا کا ذمہ دار ہے. اگر تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے اور پوری دنیا کو ضرورت ہے تو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. لیکن تمہارے پاس ذرائع نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تو اگر تم اپنے ملک کی سطح پر کام کر سکتے ہو تو تمہارے پاس عہدہ ہے تو تم دنیا کو ملک کے ذریعے پیغام پہنچاؤ. نہیں کر سکتے تو اپنی گلی محلے, اپنے گھر تک, اپنی بلڈنگ تک دین کا پیغام پہنچاؤ. نہیں کر سکتے تو اپنے گھر والوں, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تمہارے گھر والوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا, اور انہوں نے کس سے کام لیا آپ کو پتہ ہے؟ اہل حدیث علماء ان کے پاس جب گئے تھے, کیا بتایا انہوں نے؟ جو کیمرے پوری بالی ووڈ انڈسٹری میں صرف 3 ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کے, پوری بالی ووڈ انڈسٹری میں جو کیمرے صرف 3 ہیں, جب جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہائر کر لیتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس وہی کیمرے 7 ہیں ایک چینل چلانے کے لیے. بالی ووڈ انڈسٹری کھربوں کی مالک ہے, لیکن اس کے پاس اس وقت, آج سے تقریباً یہ 6 سال پہلے کی بات ہے, جب پوری انڈسٹری کے پاس جو کیمرے صرف 3 تھے, ایک دوسرے کا لے کر استعمال کرتے تھے, ان کے پاس وہ کیمرے صرف 7 تھے. اور کس سے کام لیا انہوں نے؟ مسلمانوں سے نہیں. وہی جو فلمیں بناتے تھے نا پروفیشنل طریقے سے, انہی لڑکوں کو ہائر کیا, انہی کو فیس دی اور انہی سے کام لیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے ہمارے علماء کوئی دوسرے مسلک کا ہوتا ہے تو اس کو اپنی مسجد میں قدم رکھنے نہیں دیتے. غیر مسلم ہے, نہیں جی ہم جو اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے. ارے بھائی, آپ کے ذریعے دین کا پیغام پہنچ رہا ہے. سوچیں وہ فلمیں بنانے والا 3 گھنٹے تک جب ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہے تو اس کے کان میں کیا چیز جا رہی ہے؟ دین کا پیغام جا رہا ہے, اور بڑے لاجیکل طریقے سے جا رہا ہے. انگریزی آتی ہے انگریزی میں جا رہا ہے, ہندی آتی ہے ہندی میں جا رہا ہے پیغام, اور اردو آتی ہے اردو میں جا رہا ہے. تو ہم نے تو کام لینا ہے دین کا. یہاں معاملہ ہے کہ باطل ہمارے ذریعے کام لے رہے ہیں. کیوں؟ میں فیس بک پر, یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر جتنا کام کر لوں, آخر اس فیس بک کی کمائی کس کو جا رہی ہے؟ بل گیٹس کو جا رہی ہے, جس نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے. اب میں دین کا کام کیے جا رہا ہوں, کمائی کس کو جا رہی ہے؟ یوٹیوب پہ دین کا کام کیے جا رہا ہوں, کس کو جا رہی ہے کمائی؟ وہ کما رہا ہے تبھی تو اپنے یوٹیوبر کو دے رہا ہے. ہم بیٹھے بٹھائے ان کے ملازم بن گئے اور بڑے خوش ہیں, جناب علی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر. انا للہ و انا الیہ. ہم ان کی کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور وہ پیسے کمائے ہوئے فلسطین کے اور دیگر مسلمانوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں.
مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اسرائیل کے ذریعے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے یوٹیوبر جو ہیں وہ کما کر ان کو دے رہے ہیں. ایک یوٹیوبر کو صرف فنی ویڈیو بنانے کے لیے جب مہینے کے 2 لاکھ روپے مل سکتے ہیں تو سوچیں وہ کتنا کما رہا ہوگا جو وہ آپ کو صرف ویڈیو بنانے کے اور ویڈیو چلانے کے 2 لاکھ دے رہے ہیں. کبھی ہم نے نہیں سوچا, ہم بیٹھے بیٹھائے ان کے ملازم, ان کو امپلائی بن گئے. تبھی میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہونا چاہیے کہ کم سے کم اپنی اپلیکیشنز بنا لیں. ہم واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, ہر گھر کی ضرورت ہے, لیکن پیسہ ان کو جا رہا ہے. جتنا دین کا پیغام پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تصویروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, ہماری نسل سے دین کا کام لے لے, ہماری نسل کے اندر ٹیکنالوجی کو بھر دے اور اس کی ضرورت علماء کے اندر اور خاص کر مدارس کے اندر اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آج تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ایک خاص دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے. ایک ہمارے بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں, بہت محترم ہیں اور اچھے برے وقت میں ہمیں یاد بھی رکھتے ہیں, خیر خیریت پوچھتے رہتے ہیں. ان کا کل فون آیا تھا, انہوں نے خاص کر اپنے لیے دعا کا کہا ہے. کچھ اندرونی معاملات ہوں گے, کبھی کہتے نہیں ہیں, خاص کر فون آیا کہ ظفر بیٹا میرے لیے دعا کروا دینا. تو میں آپ سب بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں, اس میں بھی جمعے کی نماز میں بھی اور دیگر جب بھی آپ لوگ اپنی نمازیں پڑھیں, میں خود بھی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کی جانی, مالی اور ذہنی ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی جو ہے وہ نسلوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے. یا اللہ مجھ سے بھی تو دین کا کام لے لے اور میری نسل سے بھی دین کا کام لے لے. یا اللہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرما لے, ہمیں کچھ سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے, اور یہاں سے جانے کے بعد یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. دنیا کو ایک پیغام دینے والا بنا دے کہ مسلمان ایماندار ہوتے ہیں اور مسلمان پکے مسلمان ہیں, کچے مسلمان نہیں ہیں. یا اللہ ہم سے دنیا کو یہ پیغام پہنچوا دے ہمارے ذریعے.